بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ زرین پری اپنے باپ کی موت کے بعد اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنا باپ یاد آتا تھا جو اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی ذرا سی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ زرین پری کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک روز اتنی محبت کرنے والا باپ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کا دل غم سے لبریز تھا اور آنکھوں میں بار بار آنسو بھر آ رہے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے گھر کی بوڑھی خادمہ بہت کڑھ رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زرین پری کی جھولی میں ڈھیر ساری خوشیاں لا کر ڈال دیتی، مگر وہ بھی مجبور تھی اور سوائے زرین پری کو دلاسا دینے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زرین پری کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور وہ کافی کمزور سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کے خیال میں ڈوبی خاموش بیٹھی رہتی۔ دل زیادہ بے چین ہو جاتا تو وہ سسکیاں بھر بھر کر رونے لگتی۔ ایسے وقت میں اس کی بوڑھی خادمہ اس کو بڑے پیار سے کہتی کہ اس کے رونے دھونے سے اس کے باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ زرین پری ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کی روح بے چین ہو، اس لیے اب اس نے آنسو بہانا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی اداس رہتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں اپنی بسیری پر یوں ہی آنکھیں موندے لیٹی تھی تو بوڑھی خادمہ اس کے پاس آئی۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر زرین پری نے آنکھیں کھول دی۔ خادمہ کے ہاتھ میں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ زرین پری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، زرین بیٹی، تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے یہ خط دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں اس خط کو ان کی موت کے 10 روز بعد تمہیں دوں۔ آج تمہارے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 10 روز ہو گئے ہیں، لہٰذا اب میں تمہیں ان کا یہ آخری خط دے رہی ہوں۔ زرین پری نے بےتابی سے وہ خط خادمہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اسے کھولنے لگی۔ خادمہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ زرین پری سمجھ گئی کہ اس کے باپ نے اس خط میں ضرور کوئی اہم بات لکھی ہوگی۔ خط کی تہیں کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپنے لگے تھے، پھر وہ جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ اس کے باپ نے اس خط میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹی، جس وقت تم میرا یہ خط پڑھ رہی ہوگی مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہوں گے۔ میری موت نے تمہیں بہت رنجیدہ اور اداس کر دیا ہوگا۔ اگر تم میری روح کو سکون پہنچانا چاہتی ہو تو خوش و خرم رہنے کی کوشش کرو۔ تم یہ ضرور سوچتی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد تم اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہو، مگر میری بیٹی یہ بات درست نہیں ہے۔ ابھی اس دنیا میں تمہارا ایک بھائی بھی ہے۔ آج میں ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ راز گزشتہ 22 سال سے میرے سینے میں دفن تھا۔ میں نے 22 سال قبل انسانوں کی دنیا میں ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں گیا تھا اور میری ملاقات وہیں اس لڑکی سے ہوئی تھی۔ ایک آدم زاد لڑکی سے شادی کرنا پرستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس لڑکی سے شادی کے بعد میں اکثر اس دنیا میں جاتا رہتا تھا۔ پھر شادی کے 1 سال بعد خدا نے ہمیں ایک چاند سا بچہ عطا فرمایا۔ میں نے اس بچے کا نام انور رکھا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جس جگہ میری بیوی رخسانہ اور بچہ رہتے تھے وہاں پر ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا اور وہاں کی تمام آبادی اس خوفناک زلزلے کی بھینٹ چڑھ گئی، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو زندہ بچ گئے اور انہیں بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ ان کی دیکھ بھال اور علاج وغیرہ کیا جائے، کیونکہ وہ بیچارے زخمی ہو گئے تھے۔ اس دوران میں پرستان میں تھا، مگر مجھے جیسے ہی اس زلزلے کی خبر ملی میں بھاگا بھاگا وہاں گیا، مگر وہاں پہنچتے ہی مجھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ جس مکان میں میری بیوی رخسانہ مقیم تھی وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ ایک دیوار کے نیچے میری بیوی کی لاش پڑی تھی، مگر میرے بیٹے انور کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کو یقیناً بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے انور کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ادھر پرستان میں میری بوڑھی ماں اس بات سے سخت پریشان تھی کہ میں آدم زادوں کی دنیا میں اتنا وقت کیوں گزارتا ہوں۔ اس بات کا انہوں نے یہ حل نکالا
کہ میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی، اس لیے اب میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شادی کے کچھ عرصے بعد تم پیدا ہوئی۔ تمہاری پیدائش کے ایک ہفتے بعد تمہاری امی بخار میں مبتلا ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب تمہاری پرورش کا بھار میرے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ میں تمہاری پرورش میں لگ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تم بڑی ہو گئی، مگر میں اپنے بیٹے انور کو اب تک نہیں بھول سکا ہوں۔ میں اب زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم خود کو بالکل تنہا مت سمجھنا۔ اگر ہو سکے تو اپنے بھائی انور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ خدا کی مہربانی سے تم اسے پالو گی۔ ظاہر ہے تم انور کی شکل سے ناواقف ہوگی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں اس کی پہچان کے لیے ایک نشانی بتا دوں۔ تمہارے بھائی انور کی پیدائش کے وقت اس کی ہتھیلی پر ایک چمکدار ستارہ بنا ہوا تھا جو رات کو اندھیرے میں جھلمل جھلمل کرتا نظر آتا تھا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اسے اپنی کہانی سناؤ گی تو وہ تمہیں ضرور اپنی بہن تسلیم کر لے گا، کیونکہ جب زلزلے نے تباہی مچائی تھی تو اس وقت وہ 4 سال کا تھا اور خوب باتیں کرتا تھا۔ اسے اب بھی سب کچھ یاد ہوگا۔ اچھا بیٹی، اب مجھے اجازت دو، میرا سانس اب سینے میں گھٹنے لگا ہے۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ مزید کچھ اور لکھ سکوں۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ خط پڑھ کر زرین پری کی آنکھوں میں ایک غم آلود خوشی جھلکنے لگی تھی۔ اپنے بھائی انور کے متعلق پڑھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ انور کو تلاش کرنے کے لیے آج ہی روانہ ہو جائے گی۔ زرین پری کے بھائی انور کے متعلق سن کر بوڑھی خادمہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے زرین پری کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو تلاش کر کے پرستان ہی لے آئے۔ دوپہر کے وقت زرین پری نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک موٹا سا قفل لگا ہوا تھا۔ زرین پری اس کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر اس نے وہاں سے ایک جادو کا قالین اٹھایا اور ایک جادو کی چھڑی لی اور پھر شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جادو کی قالین پر بیٹھ کر انسانوں کی دنیا کے اس شہر کی جانب روانہ ہو گئی جہاں پر اس کا بھائی تھا۔ اس نے یہ قالین اس لیے لیا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی انور کو اس پر بٹھا کر اپنے ساتھ پرستان لا سکے۔ انور بیچارہ اڑ تو سکتا نہیں تھا، اور پھر اگر وہ گھوڑے پر سفر کرتا تو پرستان پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ جاتے۔ زرین پری اڑتے ہوئے قالین پر بیٹھی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ قالین کی رفتار بہت تیز تھی اور زرین پری کے سنہری پر ہوا کے زور سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ سورج کو غروب ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ رات کی تاریکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ زرین پری نے کچھ دیر بعد نیچے جھانک کر دیکھا، وہ کسی شہر پر سے گزر رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قالین کو اڑتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا اور ستارے چلملانے لگے تھے۔ زرین پری نے اندازہ لگایا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ اسے اب نیند آ رہی تھی، مگر وہ منزل کے قریب آ کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ نیند سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد قالین نیچے اترنے لگا۔ زرین پری سنبھل کر بیٹھ گئی۔ قالین زمین پر اتر چکا تھا۔ زرین پری نے قالین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے گرد دیکھنے لگی۔ وہ ایک گلی میں کھڑی تھی۔ گلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہاں پر مکمل تاریکی کا راج تھا۔ فی الحال زرین پری کے سامنے صرف یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ رات کہاں گزارے۔ اس نے سوچا کہ اس مقصد کے لیے سرائے سب سے زیادہ بہتر ہوگی، مگر اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ایک پری کو دیکھ کر وہاں کے لوگ چونک جائیں گے اور وہ اچھا خاصا تماشا بن جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی جادو کی چھڑی نکالی اور اس باری باری اپنے دونوں پروں سے لگا لیا۔ ایسا کرتے ہی اس کے دونوں پر غائب ہو گئے۔ پھر وہ وہاں سے چل دی۔ ابھی وہ کچھ دور گئی تھی کہ اسے ایک سپاہی نظر آیا۔ وہ سپاہی ایک دیوار سے پشت لگائے اونگھ رہا تھا، مگر زرین پری کے قدموں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا اور آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ زرین پری کو دیکھ کر اس نے کڑک کر پوچھا، اوئے کون ہو تم؟ اتنی کڑکدار آواز سن کر زرین پری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوف زدہ ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ادھر میرے قریب آ۔ زرین پری دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں سپاہی نے تلوار نکال لی تھی، مگر زرین پری کو دیکھ کر اس نے تلوار میان میں رکھ لی اور بولا، لڑکی تم کون ہو اور اتنی رات کے کہاں جا رہی ہو؟ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے۔ آئے دن چوریاں ہوتی ہیں، دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں۔
مجھے حیرت کہ تم ایک لڑکی ہو کر اس خطرناک علاقے میں اکیلی گھوم رہی ہو۔ زرین پری نے کہا، جناب، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بہت دور سے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے کسی سرائے کا پتہ بتا دیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گی۔ سپاہی زرین پری کے اخلاق سے بہت متاثر ہو کر کہنے لگا، اے اجنبی لڑکی، اس بات پر شکر کرو کہ تم مجھ جیسے شریف سپاہی سے آن ملی ہو۔ اس علاقے میں دوسرے سپاہی بھی گشت کر رہے ہیں، کیونکہ آج شاہی قید خانے سے ایک نوجوان قیدی بھاگ گیا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی ہے کہ وہ نوجوان اس علاقے میں روپوش ہو گیا ہے، اس لیے بادشاہ نے پورے 150 سپاہیوں کو اس علاقے کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے تاکہ اس قیدی کو پھر سے گرفتار کیا جا سکے۔ اگر تم کسی دوسرے سپاہی کے ہاتھے چڑھ جاتی تو وہ تمہیں سیدھا جیل خانے لے جاتا، بغیر کسی جرم کے۔ زرین پری حیرت سے بولی، رات آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اگر کوئی شخص رات کو آوارہ گردی کرے تو یہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ سپاہی بولا۔ زرین پری سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ سپاہی اسے ایک سرائے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ زرین پری نے سرائے کے دروازے پر دستک دی۔ سرائے کی عمارت بہت بڑی اور مضبوط تھی۔ اس کا دروازہ بہت بڑا تھا اور اتنی موٹی لکڑی کا تھا کہ زرین پری کے دستک کچھ زیادہ آواز پیدا نہ کر سکے۔ اس نے مجبوراً کنڈی کی زنجیر کو زور زور سے ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کے پیچھے سے ایک خوفزدہ مردانہ آواز اوپری، کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، تمہاری سرائے میں ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ زرین پری نے آواز میں بے چارگی پیدا کرتے ہوئے کہا، دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم شاہی قید خانے سے بھاگے ہوئے قیدی ہو اور آواز بدل کر بول رہے ہو، مگر میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری چال میں آ جاؤں۔ سیدھی طرح چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سپاہیوں کو بلا لوں گا، دوسری طرف سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا۔ زرین پری بہت جھنجھلائی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ سرائے کا مالک کسی بھی قیمت پر دروازہ نہیں کھولے گا، اس لیے وہ واپس مڑ گئی۔ وہ اس قیدی کو برا بھلا کہہ رہی تھی جس نے قید خانے سے فرار ہو کر اس کے لیے دشواریاں پیدا کر دی تھی۔ نیند کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی اور اس کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ کسی جگہ آرام سے سو جائے۔ وہ وہاں سے کچھ ہی دور آئی تھی کہ اس کی نظر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان پر پڑی۔ مکان کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے بند ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دروازے کے برابر والی پوری دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ مکان کے اس پاس لمبی لمبی گھاس تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ مدتوں سے کسی نے اس جگہ کا رخ نہیں کیا۔ زرین پری نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات اس مکان میں بسر کرے گی۔ اسے بستر وغیرہ کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنا قالین بچھا کر سو سکتی تھی۔ وہ مکان کی طرف بڑھی، لمبی لمبی گھاس کو عبور کر کے وہ دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہوئی، اور ابھی اس نے پہلا ہی قدم اٹھایا تھا کہ چاند کی دودھیا روشنی میں ایک الجھے ہوئے بالوں والے نوجوان کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ نوجوان کچی زمین پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ زرین پری کمزور دل کی مالک نہیں تھی، مگر اس نوجوان کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ قالین اور چاقو کی چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور وہ چلاتے ہوئے واپس بھاگی۔ وہ نوجوان گررا کر اٹھا اور زرین پری کے پیچھے دوڑا۔ زرین پری کی چیخیں رات کے سناٹے میں دور تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس نوجوان نے اسے پکڑ لیا۔ زرین پری سمجھ گئی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ یہ نوجوان یقیناً شاہی قید خانے سے بھاگا ہوا مجرم ہے اور اب اسے قتل کر دے گا۔ موت کا خیال آتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بڑے دکھ کے ساتھ سوچنے لگی کہ اب وہ اپنے بھائی انور کو کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ اچانک اس کے کانوں سے اس نوجوان کی آواز ٹکرائی، بے وقوف لڑکی، کیا میں شکل سے بھوت نظر آتا ہوں؟ تم مجھے دیکھ کر بلی کی طرح چلانے کیوں لگی تھی؟ زرین پری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے آج تک کسی نے بھی بلی نہیں کہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس نوجوان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر گھوما اور پھر حیرت سے اچھل پڑا۔ گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا، شکل و صورت سے وہ شہزادہ معلوم دیتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور ان دونوں کے قریب آ کر بولا، عسکر میں تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ مایوس ہو کر میں محل کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ میری سماعت سے اس لڑکی کی آوازیں ٹکرائی۔ میں ان چیخوں کا سبب معلوم کرنے ادھر چلا آیا اور اب خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ وہ نوجوان جس کا نام عسکر تھا
बड़ी उदासी से बोला, शहजादे अकबर, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने हरगिज़ तुम्हारी अम्मी को जहर नहीं दिया। ये सब साजिश उस मकार वजीर की है, मगर तुम्हारी अब्बा ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे कैद खाने में डालकर मेरी मौत का हुक्म दे दिया। यकीन करो, मैं जेल से इसलिए नहीं भागा हूँ कि मुझे ज़िंदगी अजीज़ है या मैं मौत से डरता हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे अपने बेटों की तरह पाला है। उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मैं सिर्फ 4 साल का था और मेरी अम्मी एक खौफनाक ज़लज़ले की नज़र हो गई थी। मैं बादशाह सलामत को अपना बाप और मलिका साहिबा को अपनी माँ समझता हूँ। तुम ही बताओ कि भला कोई अपनी माँ को भी कत्ल कर सकता है? अस्कर की बातें सुनकर जरीन परी के जहन में आंधियाँ सी चलने लगी। उसने अस्कर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और फिर सोचने लगी कि क्या यही उसका भाई है। शहजादा अकबर ने अफसरदा होकर कहा, अस्कर, मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा यकीन है, मगर वो वजीर बहुत चालाक और अय्यार है। हम दोनों मिलकर उसकी अय्यारी का पर्दा चाक करेंगे। फिर अब्बा जान को यकीनन पता चल जाएगा कि मुजरिम तुम नहीं, वो वजीर है। फिर शहजादा अकबर ने जरीन परी को देखते हुए कहा, अस्कर, ये लड़की कौन है? अस्कर ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं भी नहीं जानता कि यह लड़की कहाँ से टपकी है। तुम्हारे अब्बा हुजूर ने मेरे पीछे इतने सिपाही लगा दिए थे कि मजबूरन उन लोगों की गिरफ्त से बचने के लिए मुझे उस खस्ता हाल मकान में पनाह लेना पड़ गई। मैं वहाँ छुपा सोने की कोशिश कर रहा था कि यह लड़की वहाँ आ गई और मुझे देखकर चीखती चिल्लाती वहाँ से भागी। मैं उसके पीछे दौड़ा ताकि उसे बता सकूं कि मैं इंसान का बच्चा ही हूँ, भूत प्रेत नहीं हूँ। अब ये लड़की ही बताएगी कि कौन है। फिर अस्कर जरीन परी से पूछा, लड़की तुम कौन हो? जरीन परी ने कहा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारे हाथ की हथेली देखकर बताऊंगी। ये कहकर उसने अस्कर के दोनों हाथ अपने सामने फैलाए और फिर ये देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही कि अस्कर के सीधे हाथ की हथेली पर एक नन्हा सा सितारा चमक रहा था। वो उसके हाथ छोड़कर अस्कर से लिपट गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। अस्कर और शहजादा अकबर हैरत से जरीन परी को देख रहे थे। कुछ देर के बाद अस्कर ने भराई हुई आवाज में कहा, नन्ही लड़की, मुझे वजह तो बताओ कि इस सितारे को देखकर तुम्हें रोना क्यों आ गया है? अच्छा, अब तुम रोना बंद करो, पहले अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करो। शहजादा अकबर ने कहा, और सिपाहियों की नज़र में आ गए तो फिर जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगी। अब्बा हुजूर तुमसे सख्त नाराज हैं और तुम्हें देखते ही कत्ल करवा देंगे। अस्कर की समझ में भी यह बात आ गई थी। उसने आस्तगी से जरीन परी को खुद से अलविदा किया और फिर उसी मकान की तरफ बढ़ गया जहां पर उसने पहले पनाह ले रखी थी। शहजादा अकबर और जरीन परी भी उसके पीछे रवाना हो गए। शहजादा अकबर ने अपना घोड़ा मकान के दरवाजे की कुंडी से बांध दिया था। जरीन परी ने अपना कालीन नीचे बिछाया और फिर वो तीनों उस पर बैठ गए। जब वो इत्मीनान से बैठ गए तो अस्कर ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ तो लड़की, अब बताओ कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ और मेरा नाम जरीन परी है। जरीन परी ने बड़ी मोहब्बत से कहा, गालिबन तुम शायरा हो, परी तुम्हारा तखल्लुस होगा। अस्कर ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, मगर मेरी शायरा बहन, मुझे कोई शेर सुनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर कोई शेर मुझे पसंद ना आए तो मैं सुनाने वाले को काट खाता हूँ। उसकी बात सुनकर शहजादा अकबर हंस पड़ा और जरीन परी रूहान सी हो गई। बोली, अनवर भैया, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? उसकी बात में जाने कैसा जादू था कि अस्कर अपनी जगह से उछल पड़ा और फिर बड़ी बेसब्री से बोला, मैंने आज तक किसी को अपना असली नाम नहीं बताया था। तुम मेरा नाम किस तरह जानती हो? क्या यह चीज़ इस बात को साबित नहीं करती कि मैं आपकी बहन हूँ? जरीन परी ने अठला कर पूछा। मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी कोई बहन नहीं थी, अस्कर ने खुश्क लहजे में कहा। जरीन परी ने एक लम्हा कुछ सोचा और फिर उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। फिर उसने अस्कर को वह खत भी दिखाया जो उसके बाप ने मरते हुए लिखा था। उसकी तमाम कहानी सुनकर अस्कर ने जरीन परी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत बाहिम्मत लड़की हो। तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही निकाला, और तुम मुझे न मिलती तो मैं हमेशा इस बात से बेखबर रहता कि मेरी इस दुनिया में इतनी प्यारी सी बहन भी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं अब्बा से कभी न मिल सकूंगा। मगर अनवर भाई, आपके पीछे सिपाही क्यों लगे हुए हैं? जरीन परी ने पूछा। यह एक दर्दनाक कहानी है, अस्कर एक आह भरकर बोला। मैं तुम्हें शुरू से तमाम वाक़यात सुनाता हूँ। यह उस रोज़ का वाक़या है जब शहर में ज़लज़ला आया था। मैं तकरीबन 4 साल का था।
اس روز میں اپنے ابا کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت سارے کھلونے اور مٹھائیاں لانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ پرستان میں رہتے تھے اور اس لیے وہ بہت دنوں بعد گھر پر آتے تھے۔ امی شام کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی اور میں گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیں پکڑ کر کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ پھر دھماکے ہوئے، مکانات کی چھتیں گرنے لگی اور ہر طرف گرد و غبار چھا گئے۔ اچانک ہی میرے سر پر کوئی چیز لگی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں شاہی محل میں تھا۔ میرا سر زخمی ہو گیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ سلامت میرے پلنگ کے قریب کھڑے مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں پر ایک اپنا ہم عمر لڑکا بھی دیکھا تھا۔ وہ بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا تھا اور اب تم اسے شہزادہ اکبر کے روپ میں دیکھ رہی ہو۔ زرین پری نے شہزادہ اکبر کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے عسکر کی باتیں سن رہا تھا۔ عسکر نے پھر کہا، میری امی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں نے بادشاہ سلامت کو بتا دیا تھا کہ میرے ابا پرستان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بہت کوشش کی کہ میرے ابا مل جائیں، مگر بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی۔ میں صرف 4 سال کا تھا اور ہر وقت امی اور ابا کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ملکہ صاحبہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور پھر آخر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت بھی ان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور مجھے بھی اکبر کی طرح اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگے۔ آہستہ آہستہ میں اپنی امی اور ابا کو بھولتا گیا اور پھر میں جوان ہو گیا۔ میری پرورش شہزادوں کی طرح ہی ہوئی اور میں اور شہزادہ اکبر ایک دوسرے سے بالکل سگے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ میرا اصلی نام تو انور ہی تھا، مگر ملکہ صاحبہ نے مجھے عسکر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اکبر اور عسکر بہت ملتے جلتے نام تھے۔ زرین پری نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، مگر عسکر بھائی، جب ملکہ اور بادشاہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے تو پھر اب بادشاہ سلامت آپ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تمہیں اسی کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ عسکر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہوا یوں کہ بادشاہ سلامت کا وزیر ایک نہایت خراب شخص ہے۔ وہ ویسے تو بادشاہ سلامت کا خیر خواہ ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے اس روز پتہ چلا جب وہ میرے پاس آیا۔ پہلے تو مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، عسکر، میں جانتا ہوں کہ بادشاہ تم سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتا ہے اور تم بھی اسے اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہو، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ منہ بولے بیٹے کبھی اصلی اولاد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بادشاہ کی کافی عمر ہو گئی ہے، وہ چند سال کے بعد اپنا تخت و تاج اپنے سگے بیٹے شہزادے اکبر کو سونپ دے گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ شہزادہ اکبر تمہیں ذرا سی بھی گھاس نہیں ڈالے گے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اس کے حقیقی بھائی نہیں ہو۔ وہ یقیناً تمہیں محل سے نکال دے گا اور پھر تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ لہٰذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرا ساتھ دو، اور تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری زندگی نہایت عیش و آرام سے گزرے گی۔ اس وزیر کی بات سن کر میں کھٹک گیا کہ یہ عیار شخص ضرور کوئی چال چل رہا ہے جو یقیناً بادشاہ سلامت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا، محترم وزیر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ شہزادہ اکبر کے تخت و تاج سنبھالنے کے بعد میری موجودہ حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ مجھے اپنا مستقبل عزیز ہے، آپ مجھے جو رائے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ وزیر میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور بڑی محبت سے بولا، میں نے بادشاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تم اسے ختم کر دو۔ شہزادہ اکبر ابھی صرف 20 سال کا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں ہی حکومت کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے۔ دستور کے مطابق وزیر کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، پھر شہزادہ اکبر کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں بادشاہ بن گیا تو تمہیں بے اندازہ مال و دولت انعام میں دوں گا۔ بولو کہ تم میری مدد پر آمادہ ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر اتنا نمک حرام ہو جائے گا۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ اس مکار کی بھٹا سی گردن اڑا دوں، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے اور میں کچھ وقت چاہتا ہوں تاکہ اطمینان سے اس پر کچھ سوچ سکوں۔ وزیر نے کہا، میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں، کل شام کو تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وزیر تو چلا گیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر 3 روز کے لیے شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ محل میں صرف ملکہ عالیہ تھی۔ ابھی عسکر کی بات جاری تھی کہ شہزادہ اکبر نے اچانک کہا، عسکر، تم نے یہ بات بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تم ان کا تذکرہ امی حضور اور ابا حضور کہہ کر کیوں نہیں کر رہے ہو؟
اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں تمہارے امی ابا سے اپنا رشتہ جوڑوں۔ مجھے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر میرے سے غیر حاضر تھے۔ مجھے کچھ اور تو سوچا نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بات ملکہ عالیہ کو بتانا چاہیے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں وزیر کی حرکت سے آگاہ کیا۔ ملکہ عالیہ بہت ناراض ہوئی اور فوراً وزیر کو طلب کیا۔ ملکہ عالیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ وزیر نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ میں نے اس کی شکایت کر دی ہے، مگر وہ اتنا عیار شخص ہے کہ اس نے اپنے چہرے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہیں ہونے دی۔ ملکہ عالیہ نے اسے پوری بات بتا کر پوچھا کہ یہ سچ ہے کہ تم نے عسکر سے بادشاہ سلامت کو قتل کرنے کا کہا تھا؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، جی ہاں ملکہ عالیہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ وزیر کی بات سن کر میرے علاوہ ملکہ عالیہ بھی چونک پڑی۔ وزیر نے کہا، میں بادشاہ سلامت کا وفادار ہوں۔ مجھے عسکر کی طرف سے شبہ تھا کہ اس کے دل میں دولت حاصل کرنے کی ہوس ہے۔ میں اپنا یہ شبہ دور کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ سب چکر چلایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ عسکر ایک نیک دل آدمی ہے۔ اگر وہ لالچی ہوتا تو میرے منصوبے کو بخوشی عملی جامہ پہنانے پر تیار ہو جاتا، آپ سے اس کی شکایت نہ کرتا۔ ملکہ عالیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، واقعی تم بادشاہ سلامت کے خیر خواہ ہو، مگر اب آئندہ کبھی عسکر کا امتحان لینے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ اکبر۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کے تیسرے روز کا قصہ ہے۔ ملکہ عالیہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ شاہی طبیب انہیں دوا دے گیا تھا اور سوائے دودھ کے ہر چیز سے پرہیز کرنے کو کہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ راہداری میں مجھے وزیر مل گئے۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، عسکر، تمام غلام اور کنیتیں پتہ نہیں کہاں مر گئی ہیں، تم یہ دودھ کا گلاس ملکہ عالیہ کو دے آؤ۔ انہوں نے ابھی ابھی دودھ منگوایا تھا۔ شاید بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر واپس آ گئے ہیں۔ میں ان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے وزیر کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور ملکہ عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں بھوک لگی تھی، مگر کھانے پر تو پابندی لگی ہوئی تھی، اس لیے دودھ ہی انہیں غنیمت معلوم ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی گلاس خالی کر دیا، مگر دودھ پیتے ہی ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ لیا اور تڑپنے لگی۔ میں یہ تمام ماجرا بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ سلامت، شہزادہ اکبر اور وزیر کمرے میں داخل ہوئے۔ ملکہ کی حالت دیکھ کر بادشاہ سلامت کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی سے شاہی طبیب کو بلایا، مگر ملکہ کو دیکھ کر اس نے مایوسی سے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ملکہ عالیہ کو دودھ میں زہر دیا گیا ہے۔ شاہی طبیب کی بات سنتے ہی وزیر نے اچھل کر میرا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر بولا، سچ بتا، تو باہر راہداری میں ملکہ عالیہ کے دودھ میں کیا ملا رہا تھا؟ ادھر وزیر کی بات ختم ہوئی اور ادھر ملکہ عالیہ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ وزیر کی اس حرکت پر میں حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اس نے مجھے دودھ کے گلاس میں زہر ملاتے دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کی بات پر یقین آ گیا اور انہوں نے مجھے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ وہ حالانکہ مجھے ایک باپ کی طرح چاہتے تھے، مگر اب ان کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد مجھے پھانسی دے دی جاتی، مگر میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ بادشاہ سلامت کو پتہ چل جائے کہ ملکہ عالیہ کا قاتل میں نہیں بلکہ وزیر ہے، اس لیے میں قید خانے سے فرار ہو گیا۔ عسکر خاموش ہوا تو زرین پری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اوفو، وہ وزیر کا بچہ کتنا چالاک تھا۔ وہ واقعی بادشاہ سلامت کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دودھ میں زہر ملا کر آپ کے ذریعے وہ دودھ ملکہ کو پلوا دیا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔ ملکہ عالیہ بھی ختم ہو گئی اور آپ کو بھی ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور ہم دونوں کے راستے سے ہٹنا ضروری تھا۔ عسکر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ وزیر کو شبہ تھا کہ جب یہ قصہ بادشاہ سلامت تک پہنچے گا کہ وزیر نے میرا امتحان لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کی پیشکش کی تھی، تو انہیں اس میں وزیر کی مکاری کی جھلک نظر آئے گی اور وہ اس کی طرف سے چوکنا ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ ہم دونوں کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ شہزادہ اکبر، جو ان کی باتیں بڑی خاموشی سے سن رہا تھا، بڑے غصے سے بولا، مجھے یہ سب باتیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ میں ابھی جا کر ابا حضور کو تمام حالات سے باخبر کرتا ہوں، وہ اس کمینے وزیر کو عبرتناک سزا دیں گے۔ عسکر نے اس کا شانہ تھپکتے ہی کہا، میرے بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
بادشاہ سلامت تمہاری ایک نہیں سنیں گے۔ میں ہی اس کے لیے کوشش کروں گا کہ انہیں میری بے گناہی کا یقین ہو جائے۔ زرین پری بولی، نہیں عسکر بھائی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی کوئی ترکیب کروں گی کہ وزیر کی چالاکی بادشاہ سلامت کو معلوم ہو جائے۔ شہزادہ اکبر اور عسکر اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر عسکر نے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اگر تم پری ہو تو تمہارے پر کیوں نہیں ہے؟ یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بہن ہو۔ حالانکہ ابھی کچھ دیر قبل ابا جان کا خط دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ تم میری بہن ہو، مگر اب میرے دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ تم پری ہو تو تمہارے پر کہاں ہیں؟ زرین پری نے مسکرا کر 2 دفعہ تالی بجائی۔ اس کے دونوں پر جو جادو کی چھڑی لگانے سے غائب ہو گئے تھے، تالیاں بجانے پر پھر ظاہر ہو گئے اور چاند کی روشنی میں جھلمل جھلمل کرنے لگے۔ عسکر کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہر آئی اور اس نے میری بہن کہہ کر زرین پری کو گلے سے لگا لیا۔ زرین پری نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے بھائی نے اسے اپنی بہن تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے عسکر کو بتایا، کیونکہ میں یہاں آپ کو تلاش کرنے آئی تھی، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے پروں کو چھپا دوں، کیونکہ ایک پری کو دیکھ کر لوگوں کی اتنی بھیڑ لگ جاتی کہ میں اپنا کام آسانی سے انجام نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی ان میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں پر ایک تیز آواز گونجی، عسکر، تم اس وقت 44 سپاہیوں کے نرگے میں ہو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ 44 تلواریں تمہیں لمحہ بھر میں کاٹ کر رکھ دیں گی۔ یہ آواز سن کر تینوں اچھل پڑے۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس شہر کا کوتوال کھڑا تھا، اس کے پیچھے بہت سارے سپاہی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے عسکر کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ شہزادہ اکبر نے بے خیالی میں اپنا گھوڑا باہر ہی باندھ دیا تھا۔ شہر کا کوتوال بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح بادشاہ کے حکم پر عسکر کو گرفتار کرنے کے لیے شکاری کتے کی طرح اس کی بو سونگھتا پھر رہا تھا۔ اس نے جو ایک ویران اور سنسان جگہ پر ایک کھنڈر نما مکان کے قریب ایک گھوڑا بندھا دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خاموشی سے اس مکان کی طرف بڑھا۔ اندر عسکر زرین پری اور شہزادے کو اپنی آپ بیتی سنانے میں مصروف تھا۔ عسکر کو دیکھ کر کوتوال کی بانچیں کھل گئی۔ وہ بھاگا گیا اور بہت سارے سپاہیوں کو لے آیا، اور اب اس نے عسکر کو دھمکی دی تھی کہ وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، ورنہ اس کی تکہ بوٹی کر دی جائے گی۔ شہزادہ اکبر اور عسکر دونوں ہی کوتوال کے اس اچانک آمد پر حیرت آمیز پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر زرین پری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہر کوتوال نے 2 سپاہیوں کی طرف ایک رسی پھینکی اور بڑی نخوت سے بولا، ملکہ علیہ قاتل کی مشقیں کس دو۔ یہ سمجھتا تھا کہ قید خانے سے بھاگ کر بچ جائے گا، مگر مجھ جیسے کوتوال کی گرفت سے بچ کر نکل جانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ دونوں سپاہیوں نے رسی تھامی اور عسکر کی طرف بڑھنے لگے۔ عسکر بے بسی سے شہزادہ اکبر کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی بہت رنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ دونوں سپاہی بھی ان کے قریب پہنچے ہی تھے کہ زرین پری نے جادو کی قالین کو چپکے سے بلند ہونے کا حکم دے دیا۔ وہ تینوں قالین پر بیٹھے تھے۔ قالین فضا میں بلند ہو اور خاصی بلندی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تمام سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ وہ 2 سپاہی جو عسکر کو باندھنے کے لیے آئے تھے اس منظر سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے پہلے تو چیخ ماری، پھر اچھل کر پیچھے ہٹے اور دھڑام سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ عسکر اور شہزادہ اکبر بھی کچھ کم حیران نہیں تھے، مگر وہ جان گئے تھے کہ یہ زرین پری کا جادوئی قالین ہے۔ عسکر نے ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا، سپاہیوں کی آمد اس قدر اچانک تھی کہ میں سوائے دم بخود ہو جانے کے کچھ بھی نہ کر سکا۔ زرین بہن، اگر تم مدد نہ کرتی تو میں بری طرح پھنس جاتا۔ زرین پری بھائی کی تعریف کرنے پر شرما گئی اور لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شہزادہ اکبر نے نیچے جھانکتے ہوئے کہا، بیچارے سپاہی کس قدر بے بسی اور حسرت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ عسکر اور زرین پری بھی نیچے دیکھنے لگے۔ کوتوال نے انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھا تو چیخ کر بولا، میں سمجھ گیا ہوں یہ پری تمہاری مدد کو آئی ہے، اور تم مجھے بھی اس جادوئی قالین پر بٹھا کر آسمان کی سیر کرا دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ عسکر نے بھی چلا کر جواب دیا، ہم تمہارے بہرے میں نہیں آئیں گے۔ بے وقوف آدمی، زمین پر رہ کر آسمان کی سیر کے خواب دیکھتے ہو، گر پڑے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ اس کی بات پر شہزادہ اکبر اور زرین پری دونوں ہنس پڑے۔ پھر زرین پری نے کہا، عسکر بھائی، میں چاہتی ہوں کہ ملکہ عالیہ کے قتل کا الزام آپ کے سر سے جلد ہی اتر جائے۔ میں نے آپ کو قسمت کی مہربانی سے پا تو لیا ہے، مگر یہ کیسی مشکل ہے
کہ ہم دونوں اطمینان سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے؟ ساری زندگی تو ہم اس قالین پر ٹنگے نہیں رہ سکتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم بادشاہ سلامت سے ملیں اور انہیں تمام کہانی سے آگاہ کر دیں۔ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ عسکر برا سا منہ بنا کر بولا، ارے بادشاہ سلامت کبھی بھی میری یا تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ بادشاہ سلامت کو یقین دلانا میرا کام ہے، زرین پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے منہ نیچے کر کے کوتوال سے کہا، میاں کوتوال، میں عسکر کی بہن زرین پری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ عسکر بھائی ملکہ عالیہ کے قاتل نہیں ہیں۔ یہ بات اس کی بہن نہیں کہے گی تو اور کون کہے گا؟ کوتوال نے دانت پیس کر کہا، تم نے میرے کام میں مداخلت کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اگر میں نے تمہیں عبرتناک سزا نہ دی تو میرا نام بدل دینا۔ زرین پری اس کی بات سن کر زمین پر آ گئی اور کوتوال سے بولی، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھا، مان جاؤں گی تمہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جادو کی چھڑی کو ان لوگوں کی طرف کر کے ہلایا۔ اس چھڑی میں سے روشنی سی نکلی اور کوتوال سمیت تمام سپاہی کمر تک پتھر کے ہو گئے۔ کوتوال کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی ساری اکڑ پھو رخصت ہو گئی اور وہ رونی صورت بنا کر بولا، ہم تو پہلے ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے، اب تم نے ہمیں پتھر کا بنا دیا ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ بادشاہ سمیت تمام لوگوں کی یہ غلط فہمی ختم ہو جائے کہ میرے بھائی نے ملکہ کو زہر دیا ہے۔ زرین پری بولی، کیا تم یہ غلط فہمی بھی ہمیں پتھر بنا کر دور کرنا چاہتی ہو؟ کوتوال نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، میں تم سب کو ابھی ٹھیک کر دوں گی، مگر اس سے پہلے کہ تم میرا ایک پیغام سن لو جو کہ تمہیں بادشاہ تک پہنچانا ہے۔ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میں ایک انصاف پسند پری ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ ملکہ کو زہر میرے بھائی نے نہیں دیا ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے، اصلی قاتل وزیر ہے اور سزا اسی کو ملنی چاہیے، مگر اس کا ٹھوس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ کوتوال نے اصرار کرتے ہوئے کہا، ثبوت بھی میں دوں گی، مگر پہلے تم اپنے سپاہیوں کو یہاں سے چلتا کر دو۔ یہ کہہ کر زرین پری نے دوبارہ اپنی جادو کی چھڑی کو حرکت دی۔ تمام سپاہی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور پھر کوتوال کا اشارہ پاتے ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ زرین پری نے اسے اپنی انگلی سے اتار کر ایک چمکدار رنگوں والی انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلاتی ہے۔ اگر اس انگوٹھی کو وزیر کے جسم سے رگڑا جائے تو اگر وہ سچا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ میرے بھائی کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا چہرہ خرگوش کے چہرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تم یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، میرے خیال میں یہ ثبوت کافی ہوگا۔ کوتوال نے زرین پری سے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ جب زرین کوتوال کو رخصت کر کے واپس قالین پر آئی تو عسکر نے اس سے پوچھا کہ وہ کوتوال سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ زرین پری نے مختصر اسے سب کچھ بتا دیا۔ ان دونوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ زرین پری نہ جانے کیا کرنا چاہتی ہے۔ زرین پری نے قالین کو محل کی طرف جانے کا حکم دیا اور خاموش ہو کر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ بادشاہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ تینوں اس کی خوابگاہ میں کھڑے تھے۔ انہیں محل میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ قالین نے انہیں محل کی چھت پر اتارا تھا اور وہ سیڑھیوں کی مدد سے نیچے آئے تھے۔ پہرے داروں نے انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر شہزادہ اکبر چونکہ ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ کچھ بولے نہیں۔ زرین پری نے شہزادہ اکبر کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ کو اٹھا دے۔ شہزادہ اکبر بادشاہ کو اٹھانے لگا۔ عسکر ایک طرف مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد بادشاہ بیدار ہو گیا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ عسکر پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لال پیلی آنکھیں کر کے دھاڑا، نمک حرام۔ زرین پری تڑپ کر آگے بڑھی اور تلخی سے بولی، میرے بھائی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کے دکھ سن سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے اس لہجے میں گفتگو کریں۔ بادشاہ نے اپنی خشمگین نگاہیں زرین پری کی طرف پھیری اور بولا، بھائی، تم اس کو بھائی کہہ رہی ہو؟ شاید تم پوری کہانی سے واقف نہیں ہو۔ ارے اس نے اس عورت کو زہر دیا ہے جس نے ماں بن کر اسے پالا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ میرا بھائی وزیر کی سازش کا شکار ہوا ہے۔ زرین پری نے پرزور الفاظ میں کہا، آپ نے وزیر کی باتوں میں آ کر عسکر بھائی کی ایک نہ سنی اور انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ میں چاہتی تو عسکر بھائی کو لے کر پاکستان بھی جا سکتی تھی، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں بعد میں ایک قاتل کی حیثیت سے یاد کیا جائے۔ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ یہ تمام سازش وزیر کی ہے۔ پھر میں اور عسکر بھائی ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ وزیر کے گھر چلنا پڑے گا۔ یہ تم نے کیا بے سروپا باتیں شروع کر دی؟ بادشاہ منہ بگاڑ کر بولا،
इस वक्त वजीर के घर जाने से क्या होगा? अब्बा हुजूर, आप कभी तो किसी की बात मान लिया कर। शहजादा अकबर ने तेजी से कहा, वजीर के घर जाने में हर्ज ही क्या है? वहां जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बादशाह मजबूरन उनके साथ वजीर के घर जाने पर रजामंद हो गया। इतनी रात गए वो लोग बाहर जा रहे थे, इसलिए पहरेदारों में हलचल सी मच गई। फिर एक परी की मौजूदगी उन्हें मजीद हैरत ज़दा कर रही थी, मगर किसी में भी यह हिम्मत न थी कि वो कुछ पूछने की जुरात करता। जरीन परी का ख्याल था कि कोतवाल बादशाह के पास जाने से पहले वजीर के पास जाएगा, क्योंकि उसने कोतवाल की बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि वो भी एक चालाक और लालची इंसान है। और ये थी भी हकीकत। कोतवाल परी से मरूब हो गया था। वो एक लालची किस्म का इंसान था। इसलिए ये बात करीने क्यास थी कि वो वजीर से कुछ माल हासिल करने और उसकी खुशनौदी के खातिर उसे तमाम बातों से आगाह करेगा। जरीन परी उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू बादशाह को सुनाना चाहती थी। उसने रास्ते में बादशाह को अस्कर से सुनी हुई तमाम कहानी तफसील से सुना दी थी। ये कहानी सुनकर बादशाह की आंखें सोच में डूब गई थी। फिर जरीन परी ने उसे बताया कि उसने कोतवाल के साथ क्या चाल चली है। थोड़ी देर बाद वो लोग वजीर के मकान पर पहुंच गए। वो चारों उसके बाग में दाखिल हुए और एक जगह छुप कर बैठ गए। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि वहाँ पर एक घुड़सवार आया। वो कोतवाल था। उसने वजीर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। वजीर उसकी दूसरी आवाज़ पर ही बाहर निकल आया था। वो कोतवाल को देखकर बेसब्री से बोला कि अस्कर गिरफ्तार हो गया। कोतवाल ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, अस्कर को एक परी मिल गई है। वो परी जादू भी जानती है। उसने मुझे और मेरे साथियों को आधा पत्थर का भी बना दिया था। उसके पास जादुई कालीन भी है और वो खुद को अस्कर की बहन बताती है। जब से अस्कर कैद खाने से भागा है, मुझे पल भर को भी सुकून नहीं मिला है, क्योंकि मैंने ही उसका राज अफशा किया था कि उसने ही मलिका को जहर दिया है। अब मुझे खदशा है कि वो मुझसे इंतकाम लेने के लिए ना आ जाए। वो परी उसे कहाँ ले गई है? वजीर ने पूछा। कोतवाल ने जवाब दिया, ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर उसको इस बारे में पूरा यकीन था कि उसने मलिका आलिया को कत्ल नहीं किया। वो उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराती है। उसने मेरे हाथ एक पैगाम बादशाह सलामत के लिए भिजवाया है और एक अंगूठी दी है। वो अंगूठी जादू की है। वो समझती है कि मलिका आलिया को तुमने ही जहर दिया है। ये क्या बकवास है? भला मलिका से मेरी क्या दुश्मनी थी जो मैं उन्हें जहर देता? वजीर भड़क कर बोला, ये चीज़ देखने के लिए उसने मेरे हाथ बादशाह सलामत के लिए एक अंगूठी भी भेजी है। अगर ये अंगूठी तुम्हारे जिस्म से छू दी जाए तो तुम्हारा चेहरा खरगोश के चेहरे में तब्दील हो जाएगा, सिर्फ उस सूरत में कि अगर तुमने झूठ बोलकर अस्कर को फंसाने की कोशिश की हो, और अगर तुम सच्चे हो तो फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास इसलिए चला आया था कि अगर तुम वाकई झूठ बोलकर अस्कर को फंसा रहे हो तो मुझसे सौदा कर लो। मैं बादशाह को हरगिज़ नहीं बताऊंगा कि परी ने मुझसे क्या कहा था। और अगर अस्कर वाकई मलिका का कातिल है तो फिर तुम्हें डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी ये ज़रूर है कि गलती इंसानों से ही होती है। बोलो, क्या तुम इस जादू की अंगूठी का सौदा करने पर तैयार हो? वजीर का चेहरा पसीने में भीग गया था। वो लोग हारा के बाग के नज़दीक खड़े थे, जहाँ पर हर वक्त ठंडी हवा का गुजर रहता। उससे कुछ ही फासले पर बादशाह, शहजादा अकबर, अस्कर और जरीन परी फूलों की क्यारी में दुब के उन दोनों की गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहे थे। आखिर वजीर ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा, खुदा उस परी की बच्ची को गारत करे। हाँ कोतवाल भाई, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने ही मलिका को जहर दिया था और मैं अस्कर को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसीलिए मैंने इस कत्ल का इल्ज़ाम अस्कर के सर मार दिया था। खुदा के लिए बादशाह को परी की अंगूठी के बारे में कुछ नहीं बताना। मैं तुम्हें उसके लिए बड़ी सी बड़ी कीमत देने पर तैयार हूँ। उसकी बात अभी ख़त्म हुई ही न थी कि बादशाह पौधों की आड़ से निकल कर गरजा, नमक हराम वजीर, अब हमें तेरी हकीकत मालूम हो गई है। तू ही हमारी मलिका का कातिल है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर बादशाह ने तलवार निकाली और वजीर की गर्दन उड़ा दी। कोतवाल इस कदर खौफजीदा हुआ कि घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग गया। शहजादा अकबर, अस्कर और जरीन परी पौधों से निकल आए थे। जरीन परी ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अस्कर भाई के सर से कत्ल का इल्ज़ाम उतर गया। बादशाह ने अस्कर को सीने से लगाते हुए कहा, अस्कर बेटा, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। उम्मीद है कि तुम हमें माफ़ कर दोगे। अस्कर की आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर वो लोग महल वापस चले आए। अगले दिन तमाम रियाया को पता चल गया कि मलिका का कातिल कौन था। जरीन परी की जहानत के चर्चे घर घर हो रहे थे, जिसने अपने भाई को एक झूठे इल्ज़ाम से बचा लिया था। बादशाह भी जरीन परी की अक्लमंदी से बहुत खुश था। चंद रोज़ वहाँ रहने के बाद जरीन परी
اپنے بھائی اصغر کو لے کر پرستان چلی گئی۔ وہاں پر اصغر نے نارنگیوں اور سیبوں کا ایک باغ خرید لیا اور پھلوں کی تجارت کرنے لگا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ زرین پری نے اسے اطلاع دی کہ بادشاہ اس سے ملنے آیا ہے۔ اصغر نے بادشاہ کی بہت خاطر مدارات کی اور اسے 7 روز تک اپنا مہمان رکھا اور پرستان کی سیر کرائی۔ بادشاہ دراصل زرین پری کا رشتہ اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کے لیے مانگنے آیا تھا۔ اصغر نے بھی رضامندی ظاہر کر دی اور یوں چند روز کے بعد زرین پری اور شہزادہ اکبر کی شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے، اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔